جو مومن ہی نہیں ہے ہی کافر، وہ لاکھ بار دیکھے۔ مرزا نے صرف آیات کو لے کر تو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، کاش یہ تفسیریں بھی پڑھ لی ہوتی۔ امام ابن جریر طبری نے اس حدیث کو جامع البیان میں نقل کیا۔ امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر القرآن جلد 6 میں اس حدیث کو نقل کیا۔ امام ابو اللیث سمرقندی نے تفسیر سمرقندی جلد 2 میں اس حدیث کو نقل کیا۔ امام حسین بن مسعود بغوی نے معالم التنزیل جلد 2 میں اس حدیث کو نقل کیا۔ علامہ زمخشری نے کشاف کی جلد 2 میں اس حدیث کو نقل کیا۔ امام عبد الرحمن جوزی نے زاد المسیر جلد 3 میں اس حدیث کو نقل کیا۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر جلد 6 میں اس حدیث کو نقل کیا۔ علامہ نظام الدین نیشاپوری نے غرائب القرآن جلد 3 میں اس حدیث کو نقل کیا۔ حافظ ابن کثیر دمشقی نے تفسیر القرآن جلد 2 میں اس حدیث کو نقل کیا۔ علامہ ابو حفص عمر دمشقی نے اللباب فی علوم القرآن جلد 10 میں اس حدیث کو نقل کیا۔ حافظ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے الدر المنصور جلد 4 میں اس حدیث کو نقل کیا۔ قاضی ابو سعود نے تفسیر ابو سعود جلد 3 میں اس حدیث کو نقل کیا۔ علامہ سید محمود آلوسی تفسیر روح المعانی میں اس حدیث کو نقل کیا، اور ہمارے صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی نے خزائن العرفان میں بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ 100 نمبر آیت آئے گی سورۃ توبہ کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ بتائے گا اے نبی آپ کے صحابہ کے 3 گروہ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ایمان میں سبقت لے جانے والے ہیں، دوسرے صحابہ وہ ہیں جو پکے منافق ہیں، آپ کو بھی علم نہیں ہے، اور تیسرے وہ ہیں کہ جو بس ابھی مسلمان ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ ان کو آزمائے گا، دیکھے گا کہ ان کا ایمان قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو یہ اسی میں آگے آتا ہے رضی اللہ عنہ، تو وہ پیش کر کے تو سب پہ لگا رہے ہوتے ہیں، سب نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انجینئر مرزا کے صحابہ کرام کی روز بروز توہین کے معاملات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ آج ایک انجینئر مرزا کا کلپ سنا جس میں وہ کہہ رہا ہے، یہ آپ سن لیں۔ 100 نمبر آیت آئے گی سورۃ توبہ کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ بتائے گا اے نبی آپ کے صحابہ کے 3 گروہ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ایمان میں سبقت لے جانے والے ہیں، دوسرے صحابہ وہ ہیں جو پکے منافق ہیں، آپ کو بھی علم نہیں ہے، اور تیسرے وہ ہیں کہ جو بس ابھی مسلمان ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ ان کو آزمائے گا، دیکھے گا کہ ان کا ایمان قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو یہ اسی میں آگے آتا ہے رضی اللہ عنہ، تو وہ پیش کر کے تو سب پہ لگا رہے ہوتے ہیں، سب نہیں ہیں۔ کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے 3 گروہ کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 سابقون الاولون، یعنی ایمان میں سبقت لے جانے والے۔ نمبر 2 منافق صحابہ۔ نمبر 3 وہ کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابھی ایمان لائے ہیں لیکن ابھی معلوم نہیں ہے ان کا ایمان کیسا ہے، پتہ نہیں ان کا ایمان قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو محترم سامعین و ناظرین، یہ اس کا واضح جھوٹ ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں آپ احباب کے سامنے اس کی تلاوت بھی کرتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھتا ہوں۔ اس میں کوئی صحابہ کرام کے یہ 3 گروہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے اور سب سے پہلے ایمان لانے والے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن مسلمانوں نے نیکی میں ان کی اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وأعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ شروع سے لے کر آخر تک سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت بھی کی، اس کا ترجمہ بھی کر دیا۔ اس میں کس منافق کا ذکر ہے؟ کون سے ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ ابھی معلوم نہیں ہے کہ ان کا ایمان قبول بھی ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ یہ کہے معلوم نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ جملے اس کے سنیں نا جو کہہ رہا ہے۔ تو اس آیت میں صحابہ کرام کی فضیلت کا ذکر ہے، اور اس بات کا ذکر ہے کہ صحابہ کرام سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ لیکن اس آیت کو کس طرح سے اپنے غلط مقصد کے لیے استعمال کرنے کے اعتبار سے بڑی چالاکی کے ساتھ اس نے کہہ دیا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں صحابہ کے 3 گروہ کیے گئے، اور ایک گروہ تو سابقون الاولون کا اور دوسرا منافق صحابہ ہے۔
اچھا یہ اکثر دھوکہ دیتا ہے اور یہ لفظ بولتا ہے کہ منافق صحابہ اس طرح سے کہتا ہے۔ اصل میں لفظ صحابہ یا لفظ صحابی کے ساتھ منافق کو جوڑ کر، کبھی مرتد کبھی کافر، اس طرح کا لفظ جوڑ کے وہ یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ صحابہ سارے جنتی نہیں ہیں، ان میں سے تو معاذ اللہ کچھ کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، مرتد بھی ہیں۔ اصل میں یہ اس کا دھوکہ ہے۔ صحابی کی تعریف اگر کوئی پڑھے نا تو یہ سارا دھوکہ جو ہے، اس کی یہ جو چال بازی ہے یہ واضح ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا۔ جو مومن ہی نہیں ہے ہی کافر، وہ لاکھ بار دیکھے، ایک نظر دیکھنا تو بات کی بات ہے۔ اگر اس طرح صرف دیکھنے والے کو صحابی کہا جائے گا تو پھر یہ گروہ اگر منافق کو ان کا صحابہ میں داخل کریں گے تو پھر کفار کا بھی داخل کریں، اور پھر یہ کہیں کہ صحابہ کا ایک گروہ وہ بھی ہے جو کفار ہیں، جیسے ابو جہل۔ دیکھا تھا نا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک بار نہیں دیکھا تھا، زندگی گزاری تو دیکھتا رہا۔ اب ابو جہل کو کوئی بھی صحابی نہیں کہتا، تو اسی طرح سے منافقین کو صحابی نہ قرآن نے کہا ہے، نہ حدیث نے کہا ہے، نہ 14 صدیوں کے ائمہ مجتہدین علماء نے کہا ہے۔ یہ صرف لفظ صحابی یا صحابہ بول کے ساتھ منافق ملا کے صحابہ کرام کی تنقیص اور توہین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں منافقین کو بارہا مرتبہ راہ راست پہ آنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات ہیں جن میں انہیں یہ کہا ہے منافقین کو کہ تمہارا ایمان تب معتبر ہوگا جب تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے۔ یعنی وہ صحابہ نہیں تھے، وہ منافقین تھے۔ پھر ایک اور دھوکہ دینے کی بھی اس نے کوشش کی کہ جی یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ میں کچھ منافق بھی ہیں جنہیں آپ بھی نہیں جانتے۔ یہ آیت نمبر 100 سے اگلی آیت میں یہ ذکر ہے کہ کچھ لوگ منافقین ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ صحابہ میں کچھ منافقین ہیں، یہ نہیں ہے۔ آپ اٹھائیں سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت تو میں نے پڑھ دی، اس سے اگلی آیت ہے 101۔ اللہ نے فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے گرد بعض اعرابی یعنی دیہاتی اور بدوی لوگ منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور بعض اہل مدینہ بھی منافق ہیں۔ یہ نہیں کہا تمہارے کچھ صحابہ منافق ہیں، صحابہ کا لفظ بول کر نہیں کہا گیا، کہا تمہارے گرد کچھ منافق بھی رہتے ہیں۔ اس پر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں اور کوئی مسئلہ نہیں کہ منافقین تھے، لیکن وہ صحابہ نہیں تھے۔ اس گروہ کو گروہ منافقین کہا جاتا ہے، مخلص مومنین کو گروہ صحابہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے گرد کچھ اعرابی ہیں جو منافق ہیں اور کچھ اہل مدینہ، مردوا علی النفاق، وہ نفاق پر ڈٹ چکے ہیں۔ لا تعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اب اس میں بھی اس نے یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کو نہیں جانتے تھے۔ تو یعنی اکثر کہتا رہتا ہے نا غیب نہیں جانتے، تو ادھر دیکھیں جی منافقین کو نہیں اور منافقین کو نہیں جانتے تھے، پھر تمہیں کہنا پڑے گا نبی کریم علیہ السلام غیب نہیں جانتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر کے علم کو بھی معاذ اللہ پھر نہیں جانتے، کیونکہ 14 صدیوں بعد انجینئر کو پتہ چل گیا کہ وہ منافق تھے، لیکن جن کے ساتھ وہ سارے دھوکے اور چال بازیاں کر رہے تھے اس شخصیت یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ یہ ابتدا کی بات ہے۔ ابتداً اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ منافق ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان منافقین کا علم عطا کر دیا تھا۔ کاش اسی مقام پر جن آیات کو لے کر تم نے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اسی مقام پر تم 14 صدیوں کے علماء کی تفاسیر پڑھ لیتے، وہاں تمہیں یہ حدیث ملتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر میں بھی ہے، اور دیگر میں حوالے پیش کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن ایک بار حضور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا اے فلاں تو نکل جا، تو منافق ہے۔ نام لے لے کر حضور نے فرمایا اے فلاں تو نکل جا، تو منافق ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کر ایک ایک شخص کا ان لوگوں کو مسجد سے نکال دیا اور ان کو رسوا کر دیا۔ اسی دن کسی کام کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا مسجد میں آنے میں انہیں کچھ تاخیر ہو گئی۔ جس وقت حضرت عمر آئے تو یہ لوگ مسجد سے نکل رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے چھپ رہے تھے، چھپ چھپ کے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کا یہ گمان تھا کہ حضرت عمر کو حقیقت واقعہ کا پتہ چل گیا ہے،
ایک شخص نے ان میں سے حضرت عمر سے کہا، ان میں سے نہیں، دیگر جو ہے نا مخلصین صحابہ میں سے کہا، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے آج منافقین کو رسوا کر دیا ہے، یہ ان پر عذاب اول تھا، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں، اور عذاب ثانی عذاب قبر ہے، کیونکہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کر کے آگے ارشاد فرمایا سنعذبہم مرتین، ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو جو بہت بڑا عذاب ہے جہنم کا وہ الگ، اس سے پہلے کے 2 عذاب ہیں، تو اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس نے بتا دیا، ایک عذاب کہ دنیا میں انہیں رسوا کیا گیا، اس طرح سے جمعے کے موقع پر نام لے لے کر انہیں نکالا گیا کہ نکل جا تو، نکل جا تو، نکل جا تو منافق ہے۔ دوسرا عذاب عذاب قبر ہے، اس کے بعد جس عذاب کی بات کی جا رہی ہے وہ جہنم کا عذاب ہے۔ اب یہ روایت کس کس مفسر نے کہاں کہاں پر ذکر کی، یہ بھی میں آپ احباب کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مرزا نے صرف آیات کو لے کر تو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، کاش یہ تفسیریں بھی پڑھ لی ہوتی۔ امام ابن جریر طبری نے اس حدیث کو جامع البیان میں نقل کیا، امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر القرآن جلد 6 میں اس حدیث کو نقل کیا، امام ابو اللیث سمرقندی نے تفسیر سمرقندی جلد 2 میں اس حدیث کو نقل کیا، امام حسین بن مسعود بغوی نے معالم التنزیل جلد 2 میں اس حدیث کو نقل کیا، علامہ زمخشری نے کشاف کی جلد 2 میں اس حدیث کو نقل کیا، امام عبد الرحمن جوزی نے زاد المسیر جلد 3 میں اس حدیث کو نقل کیا، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر جلد 6 میں اس حدیث کو نقل کیا، علامہ نظام الدین نیشاپوری نے غرائب القرآن جلد 3 میں اس حدیث کو نقل کیا، حافظ ابن کثیر دمشقی نے تفسیر القرآن جلد 2 میں اس حدیث کو نقل کیا، علامہ ابو حفص عمر دمشقی نے اللباب فی علوم القرآن جلد 10 میں اس حدیث کو نقل کیا، حافظ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے الدر المنصور جلد 4 میں اس حدیث کو نقل کیا، قاضی ابو سعود نے تفسیر ابو سعود جلد 3 میں اس حدیث کو نقل کیا، علامہ سید محمود آلوسی تفسیر روح المعانی میں اس حدیث کو نقل کیا، اور ہمارے صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی نے خزائن العرفان میں بھی اس حدیث کو نقل کیا، اور دیوبند کے شیخ شبیر احمد عثمانی نے بھی اپنی تفسیر عثمانی جو قرآن مجید کے اوپر ان کا حاشیہ ہے اس میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین میں سے ایک ایک کا نام لے کے جمعے کے دن انہیں مسجد سے نکال دیا تھا۔ تو یہ اس شخص کے دھوکے ہیں، یہ اس شخص کے دجل ہیں، یہ اس کے فریب ہیں، اس کے فریب میں آ کے، اس کے دھوکوں میں آ کے صحابہ کرام کو برا بلا کہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3835 کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے اصحاب کو برا بلا کہتے ہیں، ظاہر ہے جو برا بلا کہتے ہیں تو وہ کوئی جواد بنانے کی تو کوشش کرتے ہیں نا، یہ تو نہیں ہے کہ وہ برا بلا کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی کہ وہ تو ٹھیک تھے ہم ویسے ہی برا بلا کہہ رہے ہیں، جواد تو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے اصحاب کو برا بلا کہتے ہیں تو فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو تم نے کہنا ہے کہ تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ آیت نمبر 100 سورہ توبہ کی پیش کر کے صحابہ کرام کو منافق کہنے والے مرزا کے بارے میں بھی ہم اس حدیث کے مطابق یہی کہتے ہیں کہ انجینئر لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔